بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بخشا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو کھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نظر سار دیے کم کر دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈبے میرے تار دیے جو ڈبے میرے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے ہاں بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر منکرا ویکھ لیا بے حشر منکرا ویکھ لیا بے غربت نال پئی پکار دیے ہاں غربت نال پئی پکار گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلدا آج کہنا میں نے گلدا آج کہنا دنیا نار مار دیے سن دے دنیا نار مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحا کر دے منور
نظر عطا کر دے میرے مولا میرے آقا مجھے وہ نظر عطا کر دے جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور وہ جانے کہ چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی ان کی رحمت ہے جہاں پہ محیط ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے حضور
عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَصَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا ہی جانے کہ کیا تم ہو. مجھے کیا علم کہ کیا تم ہو، خدا ہی جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں کہ محترم بعد از خدا تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، بے ایمان نہیں ہے. اسی طرح روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گناہگار ہے، بے ایمان نہیں ہے. لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، اگر بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اسی لمحے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. یا اتنا ہی کہہ دے کہ کوئی اور نبی آنے سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو سارے علموں کو جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، حکم جاری فرما دیا کہ حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. پھر اپنے بارے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں. اور اپنے محبوب کے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں ان میں انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات، جنگلات، سورج، چاند، ستارے، جنات، فرشتے، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور آیت میثاق یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے اور سب سے آخری نبی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور یاد کرو وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا
کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور جب میرا رسول تمہاری طرف تشریف لائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن به ولا تنصرن، تم نے ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیوں جی تم سب نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ لیا؟ سارے نبیوں نے عرض کیا قالوا اقررنا، کہ ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں ہوں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، سب سے آخری نبی ہے، تصدیق وہی کرتا ہے جو سب سے آخر میں تشریف لاتا ہے۔ میرے نبی پر ایمان لا کر، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے انہیں نبوتیں ملی اور ایمان بھی ملا ہے۔ باقی امتوں کا کیا کلمہ تھا؟ آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ باقی سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا؟ سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کرم آج بالا بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا، جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے۔ پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو پورا فرما دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ تو جو بھی عقائد آنا تھے آ چکے، جو بھی شریعت کے احکامات آنا تھے آ چکے ہیں، اب حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں نعمت سے مراد نبی کی ختم نبوت ہے اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اب اگر کوئی گستاخ حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جیسے مسلمہ کذاب نے حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں اس گستاخ نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے بارے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے؟ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، یا یہ کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ نازل کی گئی۔ تو ثابت ہوا کہ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے جھوٹے ہیں، لیکن سب سے بڑا جھوٹا اور گستاخ وہ بندہ ہے جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرا نبی سب سے آخری نبی ہے۔ اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 6 میں نے تلاوت کی، اور 210 احادیث واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں سارے نبیوں رسولوں کے آخر میں تشریف لایا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا کہ میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر سے فرمایا عمر میرے بعد تو نبی ہوتا تو تو ہوتا۔ حضرت علی سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، میرے بعد تو نبی نہیں آ سکتا۔ اور اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر ایک اینٹ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا اسی طرح
جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تھا سارے نبی آ گئے تھے، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آج پاکستان کے کیا حالات ہیں اور آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جس کی بھی حکومت آتی ہے ظالم امریکہ دو شرطوں کو منواتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے۔ اس وقت 50 اسلامی ممالک ہیں اس دنیا میں، واحد پاکستان ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ تو قادیانی نواز قادیانیوں کے یاروں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے، کیونکہ قادیانیوں کو اور قادیانیوں کے یاروں کو تمہاری نمازوں، روزوں، زکاتوں، حجوں سے تکلیف نہیں ہوتی، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے، کیونکہ اسلام کی عمارت اس عقیدے پہ کھڑی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کوئی یار دی گل سنا مینوں، کوئی ختم نبوت دی گل سنا مینوں، نہ لمے پینڈے پا مینوں، نہ علمہ وچ فسا مینوں۔ پچھلی سے پچھلی حکومت نواز شریف کی تھی، اس نے 70 صفوں کا ایجنڈا ختم نبوت کے خلاف لکھا۔ کسی نے چوری پکڑ لی تو کہتا ہے ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی، 70 صفوں میں تمہیں پتہ نہیں چلا کیا لکھ رہے ہو۔ پھر بیان دیتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو جنہوں نے جنگ جمامہ لڑی 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے وہ کیا تمہارے پھر؟ تو جو دوسری شرط منوائی جاتی ہے وہ پاکستان سے گندم کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ وہ دوسری فصلوں کی اہمیت بتائیں گے تاکہ گندم کاشت نہ کی جائے، پاکستان میں قید پیدا ہو جائے اور سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں۔ اور آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینی، کیونکہ اگر آپ اپنی ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیں گے تو تمہارا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے نبی کی شفاعت کے بغیر کوئی بخشا نہیں جا سکتا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ نبی پاک نے فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرماؤں گا، گناہگار کی شفاعت ہو جائے گی، پاپی کی شفاعت ہو جائے گی، لیکن ختم نبوت کے غداروں اور قادیانی کے یاروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ شرط بس ہے کہ کلندر لاہوری کہہ گئے تھے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ آج وفا کا ثبوت دے، ایک طرف وہ کھڑے ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، دوسری طرف وہ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو آج آپ نے فیصلہ کر لینا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا، چاہے تمہاری مشابہت عقیدے کے ساتھ ہو جائے چاہے عمل کے ساتھ ہو جائے تو تمہارا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ صدیق اکبر نے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا تھا۔ اگر آج ہم تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں، ووٹ دے کے ہی کوشش کر لیں عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کی، تم اپنے امام صدیق اکبر کے پرچم تلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور صدیق اکبر کون ہے؟ جو سارے صحابہ کا امام ہے، جو جنتی نمبر 1 ہے اور جنت کا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ووٹ کے لیے چاہیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ پاکستان تحریک کے لبیک کا 20 نکاتی منشور۔ پہلے نمبر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم اور اس کی جو کیبنٹ ہوگی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام اور صحیح العقیدہ صدیقی سنی ہونی چاہیے، اور جو اسلام پھر وہ شریعت نافذ کریں گے اور پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈھال کر عملی طور پر نافذ کریں گے۔
اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ اور مسلم ممالک میں ایجنٹ، مسلم ممالک میں اتحاد۔ پاکستان اور اسلام دشمن قوتوں کے جو ممالک ہیں، ایجنٹ ہیں اور جو ممالک ہیں، ان کی اندرونی اور بیرونی مداخلت، جو پاکستان کے اندر جو ان کے ایجنٹ ہیں یا باہر ہیں، ان کی مداخلت کو ختم کر دیا جائے گا اور اسلامی بلاک بنایا جائے گا تاکہ اسلام دشمن ممالک مسلمانوں پر کسی قسم کا ظلم نہ کر سکیں۔ پھر دوسرے بنیادی ضروریات زندگی، تحریک لبیک یہ بھی کہتی ہے کہ تمام بنیادی ضروریات زندگی، صاف پانی، خالص غذا اور معیاری علاج معالجہ جو فراہم کرنا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور جو ان کے اخراجات ہیں وہ زکوٰۃ عشر کے نظام سے پورے کیے جائیں گے۔ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی ہر ممکن حفاظت کی جائے گی۔ اور پاکستان تحریک لبیک نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے، اس بات کو پروو کیا اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے انہوں نے جانیں بھی قربان کی ہیں۔ خانقاہی نظام، خانقاہوں میں اعلیٰ دینی، اخلاقی اور باطنی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے گا، اور جو خانقاہوں میں جو غیر شرعی رسومات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ خانقاہوں پر جو ماتم کیا جاتا ہے یا وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے ہیں، 400 نشہ بھنگ چلتے ہیں، تو ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے گا، اور خانقاہوں میں جو دین کی تعلیم ہے وہ مراکز قائم کیے جائیں گے، اور اس سے بہت بڑا انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ صنعت و تجارت، عوام الناس کو مختلف اقسام کی صنعت و تجارت کی تربیت دی جائے گی، اور بے روزگار افراد کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ ہماری صنعت اور تجارت جو ہے وہ ترقی کر سکے، اور پاکستان کی ملکی معیشت کو سود سے پاک کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا۔ جب صنعت و تجارت ترقی کرے گی تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھے گی انشاءاللہ، اور ایکسپورٹ کو کم کیا جائے گا، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور پاکستان پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ جدید نظام کاشتکاری، معاشی خوشحالی کے لیے کاشتکاری جو ہے اس کاشتکاروں کو جدید نظام زراعت سے متعارف کرایا جائے گا۔ زراعت جو ہے یہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور کاشتکاروں کو جدید نظام کاشتکاری کے ذریعے جو ہے ان کی پروڈکشن کو، پیداوار کو بڑھایا جائے گا، اور ان کو پانی، بجلی، کھاد کے سستے داموں فراہم کی جائیں گی۔ بہترین نظام تعلیم، پاکستان کے اندر جو مختلف میڈیم، 2 طرح کے نظام چل رہے ہیں، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم، تو تحریک لبیک یہ کہتی ہے کہ اہلیان پاکستان کے لیے جو 2 میڈیم چل رہے ہیں ان کو ختم کر کے صرف اردو میڈیم نافذ کیا جائے گا، اور میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ لازمی قرار دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کو تخصیصات کا نظام جو قائم کیا جائے گا، مختلف لوگوں کو دینی، عصری علوم، فنون کے لیے علیحدہ تخصیصات کا نظام قائم کیا جائے گا، جس میں مفتی اسلام، مبلغ دین ہیں، استاد درس نظامی ہیں، جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈاکٹر، انجینئر جو ہیں وہ انجینئر، سائنسدان، تو یہ ان کے لیے تخصیصات کا نظام قائم کیا جائے گا۔ یعنی جو 2 میڈیمز ہیں ان کو ختم کر کے صرف ایک ہی نظام کو لاگو کیا جائے گا۔ سارے لوگ ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، اسی نظام کے تحت تعلیم حاصل کریں گے۔ مفت علاج کی فراہمی، دور دراز دیہات میں، علاقوں میں جو ہیں وہ ڈسپینسریز قائم کی جائیں گی تاکہ لوگوں کو مفت علاج کی فراہمی ہو سکے۔ میڈیا کے ذریعے تربیت، آج کل میڈیا جو ہے وہ بالکل اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ میڈیا کو لوگوں کی فکری، عملی، اخلاقی تربیت کرنے اور دینی، ملکی، معاشی مسائل کا مثبت حل پیش کرنے کا پابند کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ میڈیا پر جو جھوٹ ہے وہ سچ نظر آتا ہے، اور جو سچ ہے وہ کہیں دبا دیا جاتا ہے، اتنی دھول اڑائی جاتی ہے میڈیا پر۔ سوشل میڈیا کو ایک ضابطہ کا پابند بنایا جائے گا تاکہ درست معلومات اور حقائق ہی شیئر ہو سکیں۔ اسلامی خارجہ پالیسی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقوام عالم کے ساتھ خارجہ امور اور تجارتی امور کو اثر نو قانون سازی کر کے انہیں لاگو کیا جائے گا۔ اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام حکومت ہوتا
تو جو پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے یہ صرف پاکستان میں ہی نہ ہوتا، موسٹلی اسلامی ممالک ان کو غیر مسلم قرار دے چکے ہوتے، اور عقیدہ ناموس رسالت کی جو شک ہے وہ تمام اسلامی ممالک میں نافذ ہو چکی ہوتی۔ اسلامی حدود و تعزیرات کا نفاذ، اسلام تحریک لبیک چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام آئے اور یہاں پر پاکستان کے اندر جو اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں مختلف جرم کی جرائم کی وہ نافذ کر دی جائیں، اور اس سے انشاءاللہ کوئی زیادہ دیر نہیں، بہت دنوں میں یہ تبدیلی آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ اندرونی بیرونی قرضے، حکومتی جو شاہانہ اخراجات ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے جو ڈیلی کے جو ان کے کچن کے اخراجات ہیں، ان کو لگژریز گاڑیز ہیں، اس کا حکومتی جو اقتدار میں ہیں تو ان کے اخراجات کو کم کر کے ملک پر معاشی بوجھ ہے وہ کم کیا جائے گا، اور حکومتی مشینری کے لیے کرپشن سے پاک سادہ طرز معاش کے قوانین وضع کیے جائیں گے۔ جب یہ اخراجات کم ہوں گے تو یہ انشاءاللہ بیرونی قرضے جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے، آہستہ آہستہ ان سے بھی ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ آلودگی کا خاتمہ اور رہائشی قوانین، زمینی فضائی آلودگی ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ حقوق نسواں، اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں ان کو عملی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو ان کی جائیداد میں حصہ ہی نہیں دیتے اور بعض اوقات ان کی شادی بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ جو اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں ان کو نافذ کیا جائے گا، اور اسلامی شرعی حصہ جو ہے لازمن دینے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ اقلیتوں کو حقوق، اسلام ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطے کے ساتھ اسلام نے جو اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، اور تاکہ وہ ملک کی فلاح و بہبود اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آزادی کشمیر اور کالا باغ ڈیم کا قیام، کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، لہذا کشمیر کو آزاد کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا جو کہ بہت ہی عرصے سے متنازع ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم کا قیام ہو جاتا ہے تو بجلی کی جو پیداوار بھی بڑھے گی اور اس پہ جو قیمت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اس کی بجلی کی قیمت، اور اس سے جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بھی کم ہوگی، اور پاکستان کی صنعت و تجارت اور زراعت بھی ترقی کرے گی، اور پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ دوسرے ملکوں میں مقابلہ کر سکیں گی، اور جس سے زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ معزز ناظرین، پاکستان تحریک لبیک کا انتخابی نشان گرین ہے، تو ہمارے پیر و مرشد جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ بھی ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں بھی اس بات کو عام کریں کہ پاکستان تحریک لبیک کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر کامیابی کی طرف گامزن کیا جائے۔ پاکستان تحریک لبیک جو ہے وہ عقیدہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کو لے کر میدان عمل میں آئی ہے، اور یقیناً یہ دونوں عقیدے جو ہیں وہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ قائم ہے تو اسلام قائم ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو ہمارے پیر و مرشد جو ہیں وہ تقریباً 1 سال سے یہ 2 پوائنٹ جو ہیں انہی پہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس سے ان کی حساسیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے اہم ہیں۔ تو ہمارے پیر و مرشد جو ہیں وہ پاکستان تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ بھی پاکستان تحریک لبیک کو ووٹ دیں، نہ صرف ووٹ دیں بلکہ بھرپور کوشش کریں، کیونکہ اس وقت جو موجودہ نظام ہے، جو بھی پاکستان تحریک لبیک کے امیدوار آئیں گے وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ تک وہ جو ہے وہ اپنی آواز کو پہنچا سکیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اتنے امیر ہوں گے یا پیسے والے ہوں گے کہ وہ جلسے کر سکیں، یا کوئی صرف آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو الیکشن والے دن کا خرچ ہوتا ہے نا قومی اسمبلی کا تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپیہ ہوتا ہے۔ تو ایسے نظام میں تو یہی ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کریں،
وہ آپ کے پاس آئیں یا نہ آئیں. پاکستان زندہ باد، تحریک لبیک زندہ باد. کچھ ایک سوال پوچھ. ایک سوال کا ہاں، اور حقوق نسواں کے عورتوں کے جو حقوق ہیں، نسواں کا مطلب ہے عورتیں، تو ان کو جو ہے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دلوائے جائیں گے. کرپشن کیسے ٹھیک کریں؟ جب اسلامی نظام نافذ ہوگا اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوگا. چوری جو چور جب وہ چوری کرے گا اس کو ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو کسی کی ضرورت ہے کہ وہ چوری کرے؟ کالا باغ ڈیم اتنے عرصے سے نہیں بنا، یہ کیسے بنائیں گے؟ جی سر، سوال کر. وہ جیسا نظام ابھی چل رہا ہے، جی. اگر کسی پارٹی کے ساتھ اگر وہ الحاق نہیں کریں گے اوپر کیسے آئیں گے؟ یہ الحاق کرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے، تو وہ تو پھر اسی نظام کا حصہ بن جائیں گے اگر وہ الحاق کریں گے. تو اگر آپ بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیوں وہ پارٹی پر برسرے اقتدار نہیں آ سکتی؟ تو ہمیں یہ جو ہے نا ویشیس سرکل آف پولیٹیکل پارٹیز، اس کو توڑنے کے لیے ہمیں تحریک لبیک کو اس سرکل میں لانا پڑے گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی تو خلاف ہے نا، کس چیز کے؟ تحریک لبیک کے خلاف ہے. وہ الحاق نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ مخالفت کرے گی. نہیں، اسٹیبلشمنٹ زیادہ دیر کتنی کی دیر جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے پبلک کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، ترکی میں آپ نے دیکھا ہے کہ فوج کے آگے لیٹ گئے ہیں اٹھ گئے. اگر آپ اس نظریے کو تحفظ دینا ہے، اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. کشمیر کو آزادی کیسے دلوائیں؟ جب اسلامی نظام کا نافذ ہوگا، تحریک لبیک برسر اقتدار آئے گی اور یہ اسلامی نظام اور یہ سارا قائم ہو جائے گا، تو ان کو کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ جب ابھی تو ان کو پتا ہے کہ ان کے اپنے ہی ایجنٹ ہیں جو برسر اقتدار ہیں، ان کو تو ڈر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کالا باغ ڈیم اتنے عرصے سے نہیں بنا، کیسے بنائیں گے؟ جی. قرض کیسے اتاریں گے؟ جب ہماری صنعت و تجارت جو ہے وہ امپروو ہوگی، اس کی کوالٹی بڑھے گی. اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو باہر سے چیز آئی ہوئی ہے نا ہم وہی خریدیں. کیوں؟ اس کی کوالٹی بہتر ہے. تو اس لیے ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنا امپورٹس کی وجہ سے قرض جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ہمارے ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے لوگ بددیانت ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن بڑی، بجلی کی قیمت بھی زیادہ ہے. تو اس ایک تو یہ ہے کہ اس کی قیمت کی وجہ سے ہم مقابلہ نہیں کر پاتے، تو ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھتی ہیں. تو باہر تو ہمارا روپیہ نہیں چلتا، اس کے لیے تو ڈالر چلتا ہے. تو ڈالر اگر ہوں گے تو پھر ہی ہم امپورٹ کر سکیں نا. تو اس ایکسپورٹ بنانی پڑے گی، اس سے ہمارے زر مبادلہ جو ہے وہ بڑھیں گے. وہ ہمارا روپیہ نہیں وہ قرض میں واپس لیتے ہیں، ڈالر چاہیے. تو ڈالر ان کو دینے کے لیے ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی، اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں امپورٹس پر پابندی لگانی پڑے گی، پھر ہم یہ اس کو قرضے کو ادا کر سکیں گے. ورنہ ہم یہ قرضوں کے بوجھ تلے یہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں اپنی عادتوں کو چینج کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا. جو ہمارے پہلے جو لگژری آج کا جو ضروریات زندگی بن چکی ہیں وہ کبھی لگژریز ہوتی تھی. تو یہ چیزیں اگر ہم کو توجہ دیں تو یہاں ہمارے پاکستان کے اندر بھی ان کی پیداوار ہو سکتی ہے. الیکٹرانکس کی، وہیکلز کی جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، تو زر مبادلہ تو ہمارا ادھر لگ گیا، تو قرضے تو بڑھیں گے. کالا باغ ڈیم کیسے بنائیں گے؟ کالا باغ ڈیم کی جو اس وقت سائٹ ہیں وہ قدرتی طور پر بہت کم اس پر خرچ ہے آئے گا. اس کی جو سائٹ کچھ اس طرح کی ہے، تو اس سے تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اور وہ ہائیڈل جو ہے نا ہمارا، اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو یہ جو ایف پی اے اس وقت بجلی کے بلوں میں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آئل سے اس سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ جو ایف پی ہے یہ لوگوں کو اب یاد آ رہا ہے جب مہنگائی ہوئی ہے. تو یہ تو پچھلے کئی سالوں سے نافذ ہے، اس وقت کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھا؟ یہ سارے جو معاہدے غلط کیے ہوئے ہیں، یہ نواز شریف بے نظیر وغیرہ ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو ہے مہنگے ہوئے ہیں. تو جب ہمارے جو ڈیم بن جائیں گی تو وہ بجلی سستی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ بن کیوں نہیں رہا
کیونکہ یہ جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو اندرونی ایجنٹ ہیں، جو لسانی قوتیں ہیں، تنظیمیں، انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ متنازع ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس بے دم میں دم، آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مغرق، خذ بسعینا اشکالنا۔ قوت عشق سرپست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کتنے لکھن تو پہلے من جائے یا رسول اللہ، کرم کی بھیک ملے تو یاد بڑھتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بڑھتی ہے۔ مولا اسم محمد واسطہ بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر روشن منیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات عالم سید کامل حاضر عطا فرما۔ مولا ساڈے گناہگاراں دے ہاتھ اٹھے مہربانی فرما، سید کامل عطا فرما، میری چاہیے زیارت نصیب فرما۔ کتے ویکھن تو پہلے ماننا چاہیے یا رسول اللہ، میرے پیر مرشد نانائن پاک نے سر کے سب سلسلے میں ہر بندے دی نیک آرزو پورا فرما۔ مولا بھیج نبی پاک دے درود، جتنا تیرے نزدیک عدد شمار، جتنے درختوں دے پتے پانی دے قطرے دے گزرے نے، اتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے، مولا یصلی وسلم دائماً ابداً ابدا کثیرا کثیرا۔ کتے ویکھن تو پہلے مان جائیے یا رسول اللہ، اہل خانہ نے کروڑا رحمت عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمت کا یا رحمت۔ 34 بندے، 34 دوست ہیں، 34 دوست۔